بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 14 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ بیٹا، نظم کے اشعار آپ نے اپنی اس نصاب کی کتاب میں بہت ساری نظم جو ہیں وہ پڑھی ہوں گی۔ تو نظم کے معنی کیا ہے؟ پرونا، ٹھیک ہے، یعنی کس میں؟ موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ تو نظم جو ہے وہ ایک ہی عنوان پر تسلسل سے لکھے جانے والے اشعار جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ نظم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نظم جو ہے وہ کون لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کون لکھتا ہے؟ شاعر۔ نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ اور نظم جو ہے وہ بہت سے موضوعات پر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قدرت کے مناظر پر بھی لکھی جا سکتی ہے، وہ وطن سے محبت پر بھی لکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وطن سے عقیدت اور محبت کے جذبے پر بھی لکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدت اور محبت کا جذبہ جو ہے اس کے لیے بھی شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنے قلم کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے وطن سے محبت کے لیے وہ کیا لکھتا ہے؟ نظم لکھتا ہے۔ بہت سے شاعر جیسے جمیل الدین علی نے اپنے وطن کے لیے نظم لکھی، اسی طرح جو ہے تو فیض احمد فیض نے لکھی، اور بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے وطن سے حب الوطنی کا جذبہ جب ان میں پیدا ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے وطن کے لیے ملی نغمے، ملی ترانے اور یہ چیزیں لکھیں۔ اور وہ وطن سے محبت میں اس قدر سرشار ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ملی نغموں یا ملی ترانوں میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیہ کلمات اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا ایک ترانہ جو ہے ملی ترانہ جو آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جس کے شاعر کون ہیں؟ احمد ندیم قاسمی۔ جس کے شاعر کون ہیں؟ احمد ندیم قاسمی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا سبق کی طرف جانے سے پہلے آپ دیکھیں ذرا، ملی ترانہ، ملی کہتے ہیں قومی، ٹھیک ہے۔ ترانہ کسے کہتے ہیں؟ نغمہ یا گیت۔ ارض پاک، پاک زمین، فصل گل، پھولوں کا موسم، اندیشہ زوال، زوال کا ڈر، رویدگی، نیا پودا، ٹھیک ہے، غیر فانی، کبھی نہ ختم ہونے والا، تشویش، ڈر، خطرہ، اوج کمال، کمال کی بلندی، ملول، فکر مند، پریشان، خستہ حال، بری حالت، وبال، کیا ہے؟ بڑی پریشانی۔ بیٹا نظم کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو پیپر پیٹرن تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو ایگزام ہوتے ہیں ان میں آپ کا پیپر میں نظم جو ہے وہ کن صورتوں میں آتی ہے؟ تو 2 صورتوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں سے آپ کو نظم دی جاتی ہے اور اس میں آپ کو تفہیمی طور پر کچھ سوالات بنائے جاتے ہیں جن کا جواب آپ نے اس نظم میں سے تلاش کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آپ کو نظم دی جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلقہ MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں جو کہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کا پکچر تب اس طرح آئی ہے کہ یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس کی پکچر اتنی زیادہ کلیئر نہیں آ رہی، تو آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا یقیناً۔ دیکھیں درجہ ذیل نظم کو پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا تو یہ سوال آ گیا، ٹھیک ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ٹھیک ہے۔ یہ پوری نظم انہوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیچے کیا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں۔ اب ادھر MCQs کی صورت میں کثیر الانتخابی سوالات دیے ہوئے ہیں۔ درجہ بالا نظم کے مطابق حسن اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اپنے حسن میں اضافے کا، زمین کے حسن میں اضافے کا، اپنے حسن کے زوال کا، یا فلک کے حسن کے زوال کا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ نے نظم کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو آپ نے صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، صحیح کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو MCQs جو ہیں نظم میں سے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس یہ ایک اور نظم دی گئی ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ تو اس میں کیا کیے گئے ہیں کہ اس کو آپ غور سے پڑھیں اور نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کا بتائیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کو سوال دیا گیا ہے درجہ بالا نظم کا مناسب عنوان تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ نظم کا عنوان نہیں دیا گیا، آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نظم لکھتے تو آپ اس کو کیا عنوان دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں سے آپ کو بتایا گیا پرندے کی گزری ہوئی یادوں میں سے 2 یادیں لکھیں،
ٹھیک ہے، درجہ بالا نظم کے مطابق پرندہ کہاں ہے اور کن دنوں کو یاد کر رہے؟ آزادی کے 2 فوائد تحریر کریں، یعنی مرکزی خیال میں سے بھی آپ کو یہ سوالات دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا پیپر پیٹرن، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو یہ نظم پڑھاؤں گی بھی اور اس کی تشریح بھی کرواؤں گی، اس میں قافیہ اور ردیف کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا یہ جو ملی ترانہ ہے یہ احمد ندیم قاسمی اس کے کیا ہیں؟ اس کے شاعر ہیں، اور احمد ندیم قاسمی نے یہ وطن سے محبت پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے وطن کے لیے اور وطن میں رہنے والے لوگوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کیا کروں گی، میں اس کو پڑھوں گی تاکہ آپ بھی اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ماڈل ریڈنگ کروں گی، ٹھیک ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی گٹائیں یہاں بارشیں ایسی برسائیں، کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بیٹا اب ہم آتے ہیں اس کے اشعار کی طرف، شعروں کی تشریح کی طرف بھی آئیں گے، اور آپ نے جو پیٹرن میں نے بتایا تھا اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ میں بھی ساتھ ساتھ آپ سے تفہیمی سوالات کروں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اسی طرح کثیر الانتخابی سوالات بھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ شاعر احمد ندیم قاسمی کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، خدا کرے کیا کہ میری عرض پاک پہ اترے۔ عرض پاک کسے کہتے ہیں؟ عرض پاک کا مطلب ہوتا ہے پاک سرزمین، اور یہ مرکب اضافی بھی ہے۔ اور عرض پاک جو ہے کیا ہے؟ پاک وطن پاکستان پہ اترے یعنی نازل ہو۔ کیا نازل ہو؟ وہ فصل گل یعنی وہ پھولوں کا موسم جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یعنی پھولوں کا موسم آتا ہے، بہار آتی ہے، پھر بہار کے بعد جو ہے تو گرمی خزاں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہار کے بعد خزاں آ جاتی ہے، پھولوں کا موسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر شاعر کیا کہتے ہیں کہ میرے ملک پر ایسی پاک سرزمین پر ایسا موسم اترے جس کو کبھی بھی زوال نہ ہو۔ اب اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ بہار کا موسم رہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ شاعر جو ہیں بہت اچھی منظر کشی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہمارا ملک وہ ترقی کی بلندیوں کو چھوتا رہے، ٹھیک ہے، ترقی کے منازل طے کرتا رہے، اور ہمیشہ یہ جو ہے تمام ممالک میں سر فہرست رہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں۔ اچھا بیٹا یہ دیکھیں، اب یہ ہم نے پہلا شعر جو ہے اس کی تشریح ہم نے کی، اور ساتھ ہی معنی دیکھیں۔ بیٹا سب سے پہلے یہ دیکھیں کوئی بھی نظم ہو اس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا قافیہ جو ہوتے ہیں وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور ردیف کیا ہوتے ہیں؟ جو بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں جو قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ تو ہم آواز الفاظ کون سے ہیں؟ زوال، مجال، مثال، محال، سال، حال اور وبال، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اور ردیف کیا ہیں؟ نہ ہو، نہ ہو، نہ ہو، یہ کیا ہیں؟ ردیف ہیں۔ قافیہ ردیف کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قافیہ اور ردیف کہاں آتے ہیں؟ یہ ہمیشہ شعر کے دوسرے مصرعے میں آتے ہیں، اور نظم کے پہلے دونوں مصرعوں میں آتے ہیں، مگر اس نظم کے صرف دوسرے مصرعے میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال بن رہا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے پھولوں کا موسم یعنی ترقی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی ترقی چاہتے ہیں کہ جس کو کبھی بھی زوال نہ آئے، زوال کا خطرہ نہ ہو۔ اندیشہ زوال کا خطرہ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں،
یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مجال کہتے ہیں ہمت کو، خزاں کا موسم وہ ہوتا ہے جس میں پتے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویرانگی سی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہاں جو پھول کھلے، یہاں پہ جو بھی جو ہے تو ترقی ہو، یہاں پہ کوئی بھی ایسی جو ہے تو جو ملک کے نام کو روشن کرنے والے کوئی بھی افراد ہوں، کوئی بھی ایسے لوگ جو اس ملک کا نام جو ہے وہ روشن کریں اور اس ملک کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، یعنی ایسے پھول ہمیشہ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ کھلے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں کبھی بھی زوال نہ آئے، یہاں کبھی بھی تنزلی نہ ہو، صرف اور صرف بہار ہو، ترقی ہو، ٹھیک ہے۔ بہار کو کس سے، ترقی سے، اور خزاں کو کس کو سے، تنزلی سے وہ کیا کر رہے ہیں، استعارہ لیے ہوئے، ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں۔ اور یہ منظر کشی بہت ہی خوبصورت جو ہے انہوں نے قدرت کے مناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پاک سرزمین کو ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے ایک انہوں نے پوری کی پوری نظم لکھی، ٹھیک ہے۔ یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یعنی ہمت نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یعنی ہمارے وطن میں ہر طرف ہرا بھرا، ہمارا وطن ہر طرف ہرا بھرا ہو، سرسبزہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہر وقت جو ہے معدنیات اور زمین سے اگائی جانے والی چیزیں، پھل پھول، یہ ہر وقت رہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی ایسی خوشحالی ہو کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سب سے مراد کیا ہے، خوشحالی ہے، یعنی ایسی کیا ہو، خوشحالی ہو۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہیں شاعر کی اس سبزے سے کیا مراد ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں شاعر کی سبزے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، خوشحالی ہے، ٹھیک ہے۔ گھنی گھٹائیں یہاں بارشیں ایسی برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ گھنی گھٹائیں یعنی کالی گھٹائیں، کالے بادل، اس کو اندھیرے کہا گیا۔ یہاں بارشیں انعام، یعنی اللہ کے، بارش کیا ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتی ہے نا، ایسی برسائیں کہ پتھروں سے بھی کیا، رویدگی کہتے ہیں اگنے کا عمل، محال نہ ہو، مشکل نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی بارشیں کریں اور ایسی کالی گھٹاؤں سے ایسی انعام یافتہ بارشیں، ٹھیک ہے، یعنی نعمت والی بارشیں اللہ تعالیٰ برسائیں جس سے پتھر بھی جو ہیں تو وہ بھی کیا کریں، جن سے کوئی چیز اگ نہیں ہوتی مگر اس سے بھی اگنے کا عمل شروع ہو جائے، کہ ہر شخص یہاں پر جو ہے وہ محنتی، جفاکش، ملک سے محبت کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اندھیروں کو ہٹا کر اور انعام ہمیں دیں، روشنی دیں، روشنیاں جو ہیں روشنی سے ہمیں ہمارے راستے آسان کریں اور ہمیں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھر جو ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں، یعنی جو انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ وہ بھی وطن کی عزت ترقی کے لیے اپنا نام پیش کریں اور خدمات اپنی پیش کریں، ٹھیک ہے۔ خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو، کیا کہتے ہیں، خدا کرے کہ وقار کیا ہو، اس کا غیر فانی ہو۔ وقار کہتے ہیں عزت اور مرتبہ، اس کا غیر فانی ہو، نہ ختم ہونے والا ہو، اس کے حسن کو، خوبصورتی کو، تشویش ماہ و سال نہ ہو، تشویش یعنی کوئی بھی خطرہ، ماہ و سال مہینے، اور سال اس کا معنی ہے ویسے یہاں پہ وقت اور زمانہ لیں گے، ٹھیک ہے، اور ماہ و سال کیا ہے، مرکب عطفی بھی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، اب دوبارہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کیا ہو، کہ ہمارا ملک جو ہے اس کا عزت اور مرتبہ تمام ممالک میں، تمام دنیا میں بنا رہے، وہ کبھی بھی ختم نہ ہو، اور اس کے حسن کو، یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قدرتی مناظر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شمالی علاقہ جات کو باہر سے بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں کو رکھا ہے، یہاں پہ پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، سرسبز علاقے بھی ہیں، ہر قسم کے علاقے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیے ہیں، معدنیات سے مالا مال ہے پاکستان، تو یہ کیا ہے، اس کے حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یعنی زمانہ اور وقت گزر جائے مگر اس کی خوبصورتی کبھی بھی اس کو کیا نہ ہو، فانی نہ ہو، غیر فانی ہو، ٹھیک ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی ہو، یعنی اس کا عزت اور مرتبہ جو ہے وہ غیر فانی ہو اور اس کی خوبصورتی کبھی بھی ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک فرد ہو، فرد کہتے ہیں آدمی کو، تہذیب، رہن سہن کا طریقہ، فن، ہنر کا اوج کمال، یہاں پر جو رہنے والے شخص ہیں، افراد ہیں، وہ کیا ہوں، وہ تہذیب یافتہ ہوں اور کیا ہوں، ہنر مند ہوں، یعنی ہر چیز کا ہنر ان کو پتہ ہو اور اپنے ہی ملک سے وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ بنا کر دوسرے ممالک میں فروخت کر سکیں، یعنی کمال کی بلندیوں تک ہوں، لوگ جو ہیں واہ واہ کرتے رہیں، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، ملول کہتے ہیں ملال، غم، کوئی خستہ حال، خراب حالت نہ ہو، یعنی کسی کو کوئی غم نہ ہو
اور کوئی بھی خراب حالت میں نہ ہو۔ جب ہر بندہ کام کرنے لگ جائے گا، ہر بندہ جو ہے وہ تہذیب یافتہ ہوگا اور اپنا ہنر استعمال کرے گا اور محنت کرے گا، تو وہ کیا ہوگا، ملک بھی ترقی کرے گا، اور کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہوگا، خراب حالت میں بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہتے ہیں، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی جو میرا ہم وطن ہے، پاکستانی ہے، اس کے لیے کیا نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، زندگی سزا نہ ہو۔ یعنی جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک نے خودکشی کر لی، وہ کسی نے جان دے دی، کسی نے بچوں کو مار دیا، یعنی اس طرح نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی قتل و غارت نہ ہو، کسی کے لیے زندگی اس کی سزا نہ ہو، ٹھیک ہے، کیا نہ ہو، زندگی اس کا عذاب نہ وبال، عذاب کو کہتے ہیں، یعنی زندگی سزا نہ ہو، زندگی عذاب نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہر ہم وطن ہمارا ملک خوشحال رہے، ہر ہم وطن جو ہے وہ اس ملک میں خوشحال رہے۔ اور خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، محنت اور لگن، تہذیب اور فن سے، ٹھیک ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کرے کہ میری جو پاک سرزمین ہے اس پر کیا اترے، اس پہ ہمیشہ پھولوں کا موسم رہے اور کبھی بھی اس کو زوال کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے تو نظم پڑھی ملی ترانہ، اس میں شاعر احمد ندیم قاسمی کتنے خوبصورت انداز میں اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ پھولوں کا موسم رکھیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ ترقی رہے اور کیا ہو، کبھی بھی خزاں نہ آئے، کبھی بھی تنزلی نہ آئے، اور ہمیشہ جو ہے یہاں پر سبزہ جو ہے وہ اگا رہے، ہمیشہ ہرا بھرا رہے اور ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو، اور جو بارشیں برسیں اس سے پتھروں سے بھی یعنی اگنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمارا وطن جو ہے وہ تمام دنیا میں اس کا عزت اور مرتبہ بلند ہو، اور اسے کبھی بھی اس کی خوبصورتی جو اس میں پہاڑ ہیں، دریائیں، موسم اور جتنے بھی علاقے ہیں ان کی خوبصورتی کبھی بھی ماند نہ ہو، ٹھیک ہے، مانند نہ پڑے، اور کوئی بھی شخص جو ہے، ہر شخص کیا کرے، وہ اس کو رہن سہن تہذیب یافتہ ہو، ہنرمند ہو، اور اس طرح کیا ہوگا، وہ کمال کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ خراب حالت میں نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی زندگی کو سزا نہ بنا اور نہ ہی ان کی زندگی وبال جان بنا، ٹھیک ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ اتنی خوبصورت ترانہ ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیں اور اس کو یاد بھی آپ لوگ کریں۔ اکثر یہ آپ جب اپنے ملک کے لیے، ملک میں محبت کے لیے مضمون لکھتے ہیں تو اس کے اشعار بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، یہ تھا آج ہمارا ترانہ، اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ پیپر کے بارے میں اب اس طرح آ سکتا ہے کہ عرض پاک جو ہے وہ کیا ہے، کون سا مرکب ہے، تو نیچے آ سکتے ہیں مرکب عطفی، مرکب اضافی، ٹھیک ہے، مرکب عددی اور مرکب توصیفی، تو آپ نے چوز کرنا ہوگا۔ کثیر الانتخابی سوال ایسے ہو گیا، اور اس طرح آئے گا کہ فصل گل سے کیا مراد ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نظم کی تشریح اور مرکزی خیال جو ہے بتانا۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جو خیال جس کی بنا پر جو ہے شاعر اپنی شاعری لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بیٹا ابھی ہم آتے ہیں تفہیمی سوالات کی طرف۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک عرض پاک کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ گرامر کی روح سے اندیشہ زوال کیا ہے، تو گرامر کی روح سے اندیشہ زوال مرکب اضافی ہے۔ شاعر نے کیسی بارش کے لیے دعا کی ہے، شاعر نے رحمتوں اور نعمتوں سے بھری بارش کے لیے دعا کی ہے، ایسی بارش جو پتھروں سے بھی اگنے کا عمل جو ہے شروع ہونے کے لیے مجبور کر دے، ٹھیک ہے۔ شاعر ہر شخص کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، شاعر ہر شخص کو تہذیب یافتہ اور فن کے اوج کمال پر دیکھنا چاہتا ہے۔ شاعر اپنے ہم وطنوں کے لیے کیا چاہتا ہے، تو شاعر اپنے ہم وطنوں کے لیے ان کی زندگی کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ خزاں سے شاعر کی کیا مراد ہے، خزاں سے شاعر کی مراد تنزلی ہے، اور فصل گل سے شاعر کی کیا مراد ہے، ترقی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم آتے ہیں اہم نکات کی طرف، تو اہم نکات دیکھیں۔ شاعر کی دعا، تو شاعر جو ہے اس سبق میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں کبھی بھی خزاں کا موسم نہ آئے، کبھی بھی تنزلی نہ آئے، ہمیشہ بہار کا موسم رہے، اور بہار جو ہے وہ بہار کے موسم رہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، ٹھیک ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔
خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، یعنی خزاں کبھی بھی یہاں سے تنزلی یہاں سے نہ گزرے، کبھی بھی ہمارے ملک میں جو ہے وہ کبھی بھی زوال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وطن کو سرسبز و شاداب رکھے، یعنی ہمارے وطن کو اس قدر خوشحال کر دے اور اس قدر ہرا بھرا کر دے کہ لوگ جو ہیں دیکھ کر وہ اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی خوبصورتی پر ہم لوگوں کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے۔ زمین کو زرخیز کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بارشوں کے ذریعے زمین کو اس قدر زرخیز کریں اور ایسی بنجر زمین کو بھی زرخیز کریں جس سے کیا ہو، جس سے اگنے کا عمل اگر نہیں ہو سکتا مگر انعام یافتہ بارشیں جب برسیں گی تو وہ بنجر زمین کو بھی زرخیز کر دیں گی۔ اور اسی طرح وطن کو عزت ملے، وقار ملے، یعنی پوری دنیا میں وطن کو عزت اور وقار ملے تو وہ کیسے مل سکتا ہے؟ وطن کو عزت اور وقار ایسے مل سکتا ہے کہ وطن کے جو لوگ ہیں وہ تہذیب یافتہ ہوں اور فن کے ماہر ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وطن کا ہر فرد خوشحال ہو، کیسے کہ شاعر احمد ندیم قاسمی جو ہیں وہ وطن سے محبت اور عقیدت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن کا جاہ و جلال ایسا ہو جس کو کبھی زوال نہ آئے، اس میں پھیلی قدرتی خوبصورتی کو کبھی بھی زوال نہ آئے اور ہمارا ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے اور یہاں کے لوگ ہمیشہ کیا رہیں؟ خوشحال رہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ہر طرف ہریالی ہو، ہر شخص بلندیوں تک پرواز کرے، ہر کوئی خوشحال ہو، کوئی ہم وطن بھی مایوس نہ ہو اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ بیٹا اب ہم آتے ہیں گھر کا کام کی طرف۔ یہ تھے ہمارے اہم نکات اور اتنا خوبصورت نغمہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے، آپ نے بہت غور سے یہ ویڈیو سننی ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے ملی ترانہ کے جو الفاظ مانی ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں پر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح چیپٹر کا نام، سبق کا نام لکھنا ہے اور گھر کا کام اور مورخہ اور دن لکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ تفہیم میں نے دی گئی، یہ ترانے کو پڑھ کے یہ سوالات دیے گئے ہیں، یہ ضروری ہیں، آپ کے پیپر میں بھی یہ آتے ہیں، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر مرکزی خیال دیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ ایک شعر کی تشریح مانگی گئی تھی وہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، جملوں میں آپ نے خود استعمال کرنے ہیں۔ ارض پاک، پاک سرزمین، گھٹائیں، ٹھیک ہے، بادل، سبزہ، ہرا بھرا، ٹھیک ہے، تہذیب، رہن سہن کا طریقہ، اوج کمال، کمال کی بلندی۔ متضاد الفاظ دیکھیں، پھول، کانٹا، زندگی، موت، فانی، دائمی، خزاں، بہار، کھلا، مرجھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔